نہیں. کتنی عظیم محفل ہے کہ جو صحابہ کرام بھی منایا کرتے تھے اور الحمدللہ اب بھی منائی جاتی ہے اور قیامت تک منائی جاتی رہے گی. کوئی جو بھی سمجھے جو بھی فتوے لگائے, محبتاں دے فتوے سی الحمدللہ اہل بدعت نہیں ہاں, اسی اہل محبت ہاں. اور محبت رسول واسطے نویں نویں دلیلاں دی لوڑ نہیں ہوندی. اللہ نے فرما دیتا ہے میرے محبوب نہ محبت کرو. صحابہ نے اس انداز نہ محبت کی تھی جڑا نہ قرآن وچ بیان ہوندا ہے نہ حدیث دے اندر. جڑا بھی جائز طریقہ سی صحابہ اس حد دے اندر ہر انداز نو اپناندے سن. ہر دور دے تقاضے ہوندے نے. اس دور دے اندر آخری گل سن لو, ہر اس دور دے اندر لوگ کہندے نے اس طرح میلاد پہلے نہیں تھا, اس طرح تمہاری شادیاں بھی پہلے نہیں تھیں, اس طرح تمہارا عقیقہ بھی پہلے نہیں تھا, اس طرح تمہارا مکان بھی پہلے نہیں تھا, اس طرح تمہارا لباس بھی پہلے نہیں تھا, تمہارا کاروبار بھی پہلے نہیں تھا, تمہاری تبلیغ کا یہ انداز بھی پہلے نہیں تھا, تمہارے علم دین کا یہ انداز بھی پہلے نہیں تھا, تمہارے مسجدوں کے انداز بھی یہ نہیں تھے, جہاد کا یہ انداز بھی نیا نہیں تھا, قرآن کی یہ شکل بھی اس وقت نہیں تھی. یہ سب کچھ بدلا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ شریعت کے دائرے کے اندر تبدیلی آتی رہے گی. جب تک شریعت منع نہ کرے وہ بالکل جائز ہوگی اور حلال کے زمرے میں جائے گی. اس وجہ سے اہل سنت و جماعت اپنے ماحول کے اندر اپنے دور میں قیامت تک جتنے بھی خوشی کے موقع آئیں گے جو اپنی شادیوں پہ ہم استعمال کریں گے, اپنے افتتاح پہ استعمال کریں گے, اپنی کسی خوشی کے موقع پہ استعمال کریں گے, اہل سنت کا ہر فرد یہ چاہے گا اس سے بڑھ کر میں اپنے محبوب کی آمد پر انہیں استعمال کروں. اور اس دور دے اندر صحابہ نے کوئی طریقہ چھڑیا نہیں. حضرت آخری حدیث سنانا ابن ماجہ شریف دی حدیث پاک ہے. حضرت معاذ بن جبل کے شام دے اندر اوتھے انہاں ویکھیا کہ اپنے وڈیراں لوگ سجدہ کر دین. حضرت معاذ بن جبل آئے تے آمدیاں رسولہ نو سجدہ کر دیتا. لوگ تو سجدہ کرا مشرک ہو گیا. اے بخانا میں ابن ماجہ دے اندر سیاستہ دی حدیث پاک جنہ نہیں سنی ایک باری وہ پریشان ہوندے ہیں. صحابی نے سجدہ کر دیتا. سجدہ تے فرشتہ میں کیتا سی آدم علیہ السلام نو. میرا سجدہ شرک نہیں ہوندا, نیت جڑی وہ شرک بناندی, جائز بھی نہیں ہے, مطلب حرام ہے. چونکہ صحابی نو پتہ نہیں کہ سرکار دی شریعت دے اندر سجدہ تعظیمی حرام ہے. بعد وچ حضور نے آہستہ آہستہ حضور نے اپنی تعلیمات پھیلائیاں, یکدم تے نہیں نا, قرآن بھی تے آہستہ آہستہ آیا نا. حضور نے ویکھیا تے آہستہ آہستہ سکھاندے گئے. پہلے صحابہ نو علم نہیں سی کہ سجدہ کرنا یعنی تعظیم دا سجدہ بھی حرام ہے. تعظیم دا سجدہ شرک والا سجدہ تو عبادت والا تے جائز ہے ہی نہیں نا کسے صورت دے اندر بھی. فرشتہ دا سجدہ کیتا سی او عبادت واسطے نہیں سی کیتا, تعظیم واسطے کیتا سی. تے صحابی نو یہ نہیں سی پتا کہ حضور دی شریعت دے اندر حرام ہو گیا. جدوں حضرت معاذ بن جبل نے کر دیتا سجدہ, سرکار نے کہا معاذ یہ کیوں کیتے؟ یا رسول اللہ میں شام دے اندر گیا اوتھے ویکھیا وڈیریاں نو انہاں دے جڑے غلام نے, خادم نے, نوکر چاکر نے, او سجدے کردے. یا رسول اللہ تواڈے تو بڑا کیڑا ہو سکدا ہے تے میں تانوں کیوں نہ سجدہ کرنا؟ ایتھے سرکار نے پھر فرمایا نا معاذ میری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے. اگر میں اجازت دیتا تو عورت کو اجازت دیتا اپنے شوہر کو, خامند کو سجدہ کرے. معلوم ہوا صحابہ نے اس دور کے اندر کوئی بھی محبت کا تعظیم کا انداز دیکھا ہو ہی نہیں سکتا صحابہ اور رسول اللہ کے لیے بجا نہ لاتے ہوں, بلکہ حضور صحابہ نے اس انداز سے کیا کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. صحابہ نے حضور کی تھوک مبارک کا بھی ادب کیا, صحابہ نے حضور کے پسینے کا بھی ادب کیا, صحابہ نے حضور کے بالوں کا بھی ادب کیا, صحابہ نے حضور کے بول مبارک کا ادب کیا, حضور کے خون مبارک کا ادب کیا. اس وجہ سے کیا کوئی مثال دے سکتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی بندہ دکھائے کسی سے محبت کرنے والا کسی کے خون کی تعظیم کرے, کسی کے بالوں کو سنبھال کے رکھے, کسی کے وضو کے پانی کا ادب کرے, کسی کی تھوک کو ہاتھوں میں اٹھا لے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ صرف شان ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ آپ کے میرے نبی کی شان ہے اور صحابہ کا انداز محبت ہے. پتہ چلا محبت کے لیے نئی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی. حلال بھی واضح ہے, حرام بھی واضح ہے, لیکن یہاں یہ بات ضروری ہے کہ جو باتیں شریعت میں حرام ہیں ان کی ہم میلاد میں کبھی بھی اجازت. تسی جناب لنگر